کا اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر آج کا موضوع ہے بی ایس اردو اور بی ایڈ کے طلباء و طالبات کے لیے اور اردو کے وابستگان کے لیے خاص طور پر اردو کی تشکیل میں عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اثرات۔ ابھی ہم آج کے لیکچر کے اندر اس کو اجمالی طور پر جو ہے وہ جانیں گے، پھر اردو کی تشکیل میں عربی اور اردو کی تشکیل میں فارسی، اس کو الگ الگ اور دیگر زبانوں کو بھی الگ الگ جو ہے وہ لیکچر کے اندر موضوع کریں گے۔ زبانیں سمندر کی مانند ہوتی ہیں جن میں نہ جانے کہاں کہاں کا پانی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان خالص ہونے یعنی کسی اور زبان سے اس کا تعلق نہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اردو کے صرفی الفاظ کی سطح پر اور نحوی جملوں کی سطح پر نظام اور ذخیرہ الفاظ پر کئی زبانوں کے اثرات ہیں، مگر اس سب کے باوجود اردو اپنا ایک الگ تشخص اور وجود رکھتی ہے۔ اردو کی نشو و نما ارتقاء میں بر عظیم کے تمام علاقوں نے اردو کی نشو و نما اور اس کے ارتقاء میں بر عظیم کے تمام علاقوں نے حصہ لیا اور اس کی تشکیل میں ہر علاقے کے مقامی بولیوں کا ہاتھ ہے۔ اردو کا خمیر اگر ہندی سے اٹھا ہے تو اس کی پرداخت فارسی اور عربی کی مرہون منت ہے۔ مسلمانوں کی انفرادیت قائم رکھنے میں بڑا ہاتھ قرآن کریم کا ہے۔ ہر خطے کے مسلمانوں نے قرآن کی اصل زبان اور اس کے حروف کو برقرار رکھا اور تفہیم کے لیے اس کے تراجم کیے۔ اس لیے مسلمان ممالک کی زبانیں مثلاً ایرانی، افغانی، ترکی اور اردو اگرچہ جدا جدا زبانیں ہیں لیکن ان سب نے عربی سے فیض حاصل کیا۔ ان سب زبانوں کے ثقافتی الفاظ اور علمی و فنی اصطلاحات کا سرمایہ بہت حد تک عربی کے ذخیرے ہی سے لیا گیا ہے۔ تاہم ان زبانوں میں عربی کے سب سے زیادہ اثرات فارسی اور اردو پر ہیں۔ اردو پر عربی کے اثرات دو راستوں سے آئے، ایک براہ راست عربی سے اور دوسرا فارسی کی معرفت۔ ایک اہم بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اردو زبان نسلی اور خاندانی اعتبار سے ہندی آریائی یا ہند آریائی ہے، جبکہ عربی زبان سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اردو میں بیشتر الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں اور یہ وہ الفاظ ہیں جو بول چال کی اردو میں نہ تھے، کیونکہ افعال و حروف اور روزمرہ زندگی سے متعلق بیشتر الفاظ ہندی الاصل ہیں۔ عربی الفاظ کی کثیر تعداد اس وقت اردو میں داخل ہوئی جب مسلمانوں نے اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر زندہ زبان اپنے ارتقاء کی کسی نہ کسی منزل پر دوسری زبان یا زبانوں سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اردو نے بھی اپنے ارتقاء کے دوران میں کئی زبانوں سے اثرات قبول کیے۔ پروفیسر مرزا خلیل بیگ اپنی کتاب اردو کی لسانی تشکیل میں لکھتے ہیں، اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ چونکہ ہند آریائی ہے، اس لیے سنسکرت کے بے شمار الفاظ اردو میں مستعمل ہیں۔ اسی طرح اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بہت سی دیسی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اردو میں جدید ہند آریائی زبانوں میں مثلاً پنجابی، مراٹھی، گجراتی، سندھی وغیرہ کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ عربی اور فارسی سے آئے ہوئے الفاظ آج اردو کے ذخیرہ الفاظ کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ایک دور میں اردو میں ترکی، انگریزی اور فرانسیسی الفاظ بھی شامل ہوئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے انگریزی کے الفاظ تیزی سے اردو کا حصہ بن رہے ہیں، جس کا ایک سبب انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا رجحان اور بڑھتا ہوا استعمال بھی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور اب میں نے آپ کو ٹاپک سمجھا دیا ہے۔ اس ٹاپک کی جزیات کو ہم پھر جو ہے نا تفصیل سے کریں گے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور ہمارا انگلش چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔